السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رمضان عمرے کا ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں، اور میں دمام ٹو جدہ کی فلائٹ میں لی ہے، اور انشاءاللہ میں جدہ پہنچ کے پھر اور یہ میں جدہ پہنچ گیا ہوں۔ اور یہ جدہ ایئرپورٹ پہ بہت ہی خوبصورت ایک فش ایکویریم ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آیا یہ اسکرین ہے یا ریئل میں فش ہے اس کے اندر۔ میں کنفیوز ہو گیا، میں بہت کوشش کیسے سمجھنے کا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ چلیے میں اب یہاں سے بس لے کر اور ٹیکسی سے، یہاں سے دونوں اویلیبل ہوتے ہیں کہ آپ دمام کے لیے یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ تو ایکچولی میں نے بس میں تھوڑا ٹائم تھا تو میں نے ٹیکسی لی، اور ٹیکسی سے میں اب نکل رہا ہوں یہاں سے۔ انشاءاللہ یہاں سے جو ہے 1 گھنٹے لگتے ہیں، اور میں 1 گھنٹے کے 45 منٹ میں مکہ پہنچ گیا۔ اور ماشاءاللہ یہ مکہ پہنچنے کا بہت اچھا نظارہ تھا۔ میں فجر سے پہلے وہاں مکہ پہنچا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر کتنا زبردست، بہت خوبصورت ماشاءاللہ لگ رہا ہے۔ اور ریئلی بہت ہی زیادہ کراؤڈ ہے اس سال، کیونکہ اس سال جو ہے نا یہاں منسٹری نے، خاص کی جو سعودی میں رہتے ہیں، پہلے یہاں پہ اپلیکیشن تھا، اس اپلیکیشن کے تھرو ہمیں اپائنٹمنٹ لینا پڑتا تھا مسجدوں کے اندر جانے کے لیے، مسجد حرم میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی۔ اور یہ دیکھیے باتھ روم ہے، باتھ روم میں اتنے کراؤڈ تھے جس کے کوئی انتہا نہیں۔ چلیے میں اب مسجد کے اندر داخل ہونے جا رہا ہوں۔ اتنے کراؤڈ ہیں، میں کوشش کروں گا کہ مجھے نیچے جانا ہے، اور میل کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ احرام میں جب ہم ہوتے ہیں نا تو ہمیں اندر بیسمنٹ میں اور فرسٹ فلور پہ جانے دیا جاتا ہے، اور احرام میں نہیں ہے تو ہمیں فرسٹ بیسمنٹ میں جانے ہی نہیں دیا جاتا، خانہ کعبہ کے ایک دم قریب۔ وہ ہمیں فرسٹ فلور پہ، سیکنڈ فلور پہ، تھرڈ فلور پہ، ٹاپ فلور پہ جانا ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے میں فجر کا ابھی اذان نہیں ہوا ہے، آلموسٹ 4 ساڑھے 4 ہو رہی، کیونکہ یہاں پہ لگ بھگ 5 بجے کے بعد اذان ہے۔ اور یہ میں نے الحمدللہ مجھے اندر بیسمنٹ میں آنے کا موقع ملا، اور یہ اب دیکھیے لوگ اذان ہو چکی ہے، اور لوگ جو ہے اب نماز کی پریپریشن تیاری ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد میں طواف اسٹارٹ کروں گا۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ خانہ کعبہ، یہ ہم لوگ اپنے آپ کو یہاں پہ خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ میں جاب کرتے ہیں کہ جب ہمارا دل کرتا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں مکہ سعودی آنا باہر سے بہت کاسٹلی بھی ہے، اور ٹائم بھی لوگوں کے پاس تھوڑا سا وقت نکالنے میں محنت ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے میں نے طواف اسٹارٹ کر چکا ہے ماشاءاللہ، بہت ہی زیادہ کراؤڈ تھا۔ یہ فجر کے وقت کا فجر کی نماز کے بعد کا یہ سین ہے، بہت ہی زیادہ کراؤڈ ہے۔ اور ایک چیز اور میں بتا دوں، ایکچولی مجھے طواف کرتے کرتے جو ہے نا، میں نے 5 طواف شاید میں نے کر لیا تھا، اور اس کے بعد بہت مشکل ہو گیا، اور کسی طرح سے میں نے طواف کمپلیٹ کیا، اور یہ میرے طواف جو ہے کمپلیٹ ہو گئے تھے۔ اور میں اب باہر نکل رہا تھا، کیونکہ مجھے بہت ہی تیز جو ہے نا کیا بولتے ہیں پیشاب آ گیا تھا، تو کرنے کے لیے میں باہر جا رہا ہوں۔ اور دیکھیں بہت ہی زیادہ کراؤڈ ہے رمضان میں، اور ابھی تو اور ہی زیادہ کراؤڈ ہو گیا۔ اور یہ جمعہ کا دن ہے، کیونکہ میں جمعرات کے شام میں گیا تھا، تو ارلی مارننگ ہے۔ یہ دیکھیے باہر میں نکل آیا، یہ ارلی مارننگ کا سین ہے۔ اور اب میں کوشش کر رہا تھا کہ میں بیسمنٹ میں جاؤں، مگر اب جمعہ کے دن کیا ہوتا ہے نا، اب اتنے کراؤڈ ہوتے ہیں کہ مسجد صبح میں ہی نیچے جانے کے لیے بند کر دی جاتی ہے، کیونکہ جو لوگ ہیں، کیونکہ کراؤڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ باہر نہیں نکلتے کہ اب جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلیں گے۔ میں ابھی پھر بھی انتظار کر رہا ہوں کہ شاید گیٹ اوپن کر دے میں چلا جاؤں، نہیں الاؤ کیا۔ ابھی دیکھیے ہم اب اوپر جانے کے لیے انہوں نے گیٹ اوپن کیا تھا، ابھی دیکھیے کتنے کراؤڈ تھے ایلیویٹر پہ جس کا کوئی انتہا نہیں۔ اور یہ میں ٹاپ فلور پہ میں پہنچ گیا ہوں، ٹاپ فلور پہ، اور یہ ٹاپ فلور کا یہ نظارہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹاپ فلور کتنا ہے۔ آپ خانہ کعبہ وہ ٹاپ فلور پہ بھی ہم کنارے نہیں جا سکتے، جہاں سے خانہ کعبہ دکھے نہیں دیکھ سکتے، نظر نہیں ہمیں آتا۔ اور یہ آلموسٹ جب آپ اوپر سے طواف کرتے ہیں نا تو آلموسٹ 1 کلومیٹر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے میں یہ صفا مروہ پہ آیا، صحیح میں نے اپنا اسٹارٹ کیا، اور یہ گرین لائٹ جو ہے نا یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا اسپیڈ چلنا ہوتا ہے، دوڑنا ہوتا ہے،
یہ کہ وہ اس میں گرین لائٹ لگے ہیں صفا مروا پہ. اور رہی بات، میں نے صحیح کرنے کے لیے میں نے سوچا تھا کہ میں نیچے سے ہی کروں، جو اوریجنل جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو صفا مروا ہے. تو مگر وہاں پہ میں نہیں کر پایا کیونکہ میں طواف کے بعد میں باہر نکل گیا تھا، تو پھر اندر جانا مشکل. یہ دیکھیے بیچارے اتنے مجبور ہیں، پھر بھی انہوں نے اپنا صحیح جو ہے خود سے کر رہے ہیں. اور دیکھیں یہ نظارہ، بہت سارے لوگ جو ہے نا زیادہ پرابلمس ہوتے ہیں تو وہاں پہ الیکٹرک اسکوٹر ہے، ویل چیئر ہے، اس سے لوگ طواف کرتے ہیں. اور ابھی وہاں پہ الیکٹرک اسکوٹر بھی آ گیا، اس کے لیے انہوں نے اوپر ایک الگ سے بنایا ہوا، لوگ وہاں سے جا کے طواف کرتے ہیں. اچھا یہ دیکھیے میرا ابھی بھی یہ جو ہے یہ چل رہے ہیں، اور میرا الحمدللہ میرا صحیح ہو گیا. اور اب میں صبح ابھی میں مسجد سے باہر نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں مسجد سے باہر گیا تو جمعہ کے لیے مجھے اندر نہیں آنا پڑے گا. تو اس لیے ابھی میرا پلان ہے انشاءاللہ میں جمعہ کی نماز پڑھ کے ہی یہاں سے میں باہر نکلوں گا. اور یہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ نظارہ دیکھیں آپ خانہ کعبہ، میں یہ خاص کے آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کیا ہوں. یہ جو میرے یوٹیوب فیملی ہے اور جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا، اس کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے سبسکرائب کیا، میرے حوصلے کو بڑھایا. تو میں سوچا کہ چلو میں کچھ بھی اچھا یہ میں جمعہ کے بعد مجھے چانس ملا کہ میں یہ جمعہ کی نماز کے بعد کہ میں، کیونکہ لوگ اس ٹائم پولیس نہیں ہوتے، تو ابھی کیا پرابلمس کیا ہو گئے نا. پہلے یہاں پہ 2 سال یا 3 سال پہلے اوپر میں ہمیں الاؤ تھا باؤنڈری پہ آ کے کھڑے ہو کر ریکارڈ کرنے کا. کسی ایک بندے نے جو ہے نا اوپر سے کود گیا، اوپر سے ٹاپ فلور سے کود کے وہ اوپر سے جمپ مار کے جو ہے نا نیچے اس نے سوسائڈ کر لیا. اور لوگ کچھ جو نیچے بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کا بھی انجری ڈیتھ ہو گیا تھا، اور اس کا بندے کا تو ڈیتھ ہو ہی گیا. اس کے لیے وہاں کی گورنمنٹ نے، وہاں کے انتظام میں جو سیکیورٹی ہے انہوں نے بیریگیٹ کر دیا ہے، اور وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس مطلب اچھے ڈسٹینس ہے کہ آپ دور سے جو ہے نہیں دیکھ سکتے. اب یہ دیکھیں اتنے کراؤڈ ہے وہاں پہ دروازے کے پاس اور یہ سنگ اسود کے پاس، ہر لوگ کوشش کرتے ہیں بوسہ. میں کہوں میری بھی بہت خواہش تھی، میں نے ابھی تک سنگ اسود کا بوسہ نہیں لے سکا ہوں. ہر اس امید میں آتا ہوں چلو اتنے کراؤڈ ہوتے ہیں نا، تو میں بولوں چلو ایک بار نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو کریں گے، نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو کریں گے. ایکچولی میرے پاس آپشن ہے، اس کے لیے میں سوچتا ہوں چلو، کیونکہ ایک بار میں ابوظہبی سے میں ایک بار آیا تھا خاص کے عمرے کے لیے، اور وہ بھی رمضان کا ٹائم تھا، اور میں نے کوشش کی تھی کہ میں بوسہ لے سکوں. اور میں فجر کی نماز کے بھی میں نے ایک دم وہیں پہ ہی پڑھا تھا، ایک دم سنگ اسود کے سامنے. مگر جب فجر بہت مشکل ہوئی، 2 گھنٹے اسٹرگل کرنے کے بعد وہاں پہ مجھے موقع ملا اور میں نے نماز پڑھی. مگر کیا ہوا، جیسے ہی سلام پھیرا اور میں جیسے ہی اٹھنے سے میرے سے پہلے ایک 13-14 سال کا لڑکا تھا، اس نے جمپ مارا میرے سے پہلے، جا کے اس نے اپنا فیس وہاں پہ ڈال دیا. اور وہ پھر اس سے کراؤڈ آئی کہ مجھے دھک کے مطلب کراؤڈ سے میں وہاں پہ پہنچ بھی نہیں پایا، میں کہیں اور جا کے پہنچا. مگر وہ 2 گھنٹے اسٹرگلس میں میرے کیا ہوئے تھے نا، اتنے میری حالت خراب ہو گئے تھے، میں نے پانی بھی نہیں پیا. اور صبح روزے کی عادت ایسی ہوئی کہ میں کیا بتاؤں، مجھے جو ہے روزہ توڑنا پڑا. توڑنے کا مطلب پانی مجھے پینا پڑا. اس بعد اس ٹائم مسجد حرم میں کیا ہوتا ہے نا، پانی کے ڈبے نہیں رکھے ہوتے ہیں، اور صرف صفا مروا پہ ایک پانی کے جو نل ہے نا وہ آن رہتے ہیں، باقی سب بند ہوتے ہیں. رمضان میں کوئی پانی نہیں ملتا، اور پانی آتا ہے عصر کی نماز کے بعد سے. مگر آپشن نہیں تھا، کیونکہ میری تب ایسی ہو رہی تھی کہ میں نیند نہیں آ رہی ہے، پھر بھی مشکل سے میں یہ کیا. اور دیکھیں یہ ماشاءاللہ بہت اچھی نظارے ہیں. اور یہ خاص کہ میں جمعہ کی نماز کے بعد میں نے یہ ریکارڈ کیا کہ چلے آپ لوگوں کے لیے میں کچھ بناؤں کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں. اور میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کیا ہوں، میں نے اپنی دعاؤں میں سبھی لوگوں کو شامل کیا ہوا. یہ ابھی جو دیکھ رہے ہیں نا ایچ ٹائپ کے نیو ہوٹل بنے، ماشاءاللہ بہت اچھا دکھتا ہے رات میں، اور دن میں بھی اچھا دکھ رہا تھا، بہت اچھا ماشاءاللہ. اور کیونکہ مکہ جو ہے نا چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اور ابھی تو یہ مسجد بہت بڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ. اور اس کے بعد پیچھے بھی بڑی مسجد بنی ہے جہاں پہ لوگ صرف آرام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. اور مسجد حرم کے اندر صرف انہی لوگوں کو آنے دیا گیا جو طواف کے لیے آتے ہیں، اور عمرے والے بھی آتے ہیں، اور جو بنا عمرے کے بھی لوگ طواف کرتے رہتے ہیں نا، تو وہ لوگ اندر آتے ہیں.
اور جو عمرے والے ہیں وہی گراؤنڈ میں اور فرسٹ فلور بیسمنٹ میں جاتے ہیں. باقی اس کے علاوہ فیمیل کے لیے پرابلم نہیں، کیونکہ فیمیل کے لیے جو ہے نا، عورتوں کے لیے کوئی یہ کیا کر سکتے ہیں، عمرے کے لیے ڈریس کوڈ نہیں ہے. وہ نقاب میں ان کو پولیس جو ہے نا آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے ٹھیک ہے، وہ اپنا آ جاتے ہیں. ابھی دیکھیے یہ میں باہر نکل رہا ہوں، یہ کب؟ جمعہ کی نماز کے بعد ہے. یہ میں لگ بھگ جمعہ کی نماز بعد فوراً نہیں باہر آیا، میں لگ بھگ وہاں سے 2-2:30 بجے میں باہر نکلا، کیونکہ میں احرام میں ہی تھا اور مجھے جو ہے اپنے بال نکلوانے تھے. تو یہ اپنے کلاک ٹاور کے بیسمنٹ میں جو ہے نا بہت زیادہ سیلون ہے، وہاں پہ لوگ اتنی اسپیڈ میں بال کاٹتے ہیں، نارملی پاکستانی لوگ ہیں. یہ دیکھیں سیلون ہے، یہ کوئی بال نکلواتے ہیں، کوئی بال چھوٹے کروا لیتے ہیں. تو میں تو ہر بار میں کوشش کرتا ہوں کہ نہیں، عمرے کے لیے آیا ہوں تو بال پورے ہی نکلوا دوں. تو اس لیے دیکھیں بہت ہی زیادہ کراؤڈ ہے. یہ لگ بھگ 10 ریال لیتے ہیں. اور یہ وہی کلاک ٹاور کے نیچے یہ شاپس ہیں، اور اچھی بڑی مارکیٹ ہے، کھجور کے ہیں، گولڈس کے ہیں، پرفیوم کے ہیں، نقاب کے ہیں، کپڑے کے ہیں. تو ادھر بھی لگ بھگ 2-2:30 بج رہے ہیں، تو ابھی بند ہے یہ سب. ابھی یہ عصر کے بعد سے سب شاپ اوپن. ایکچولی یہ شاپ موسٹلی سب جو ہے نا مغرب کے بعد ہی مطلب فل فلیش میں اوپن ہوں گے افطار کے بعد. اور یہ شاپنگ لوگ یہاں سے بھی کرتے ہیں نیچے، اور اچھی بڑی مارکیٹ ہے. اب یہ میں یہاں سے اب نکل چکا ہوں صفا مروہ کی طرف سے. یہ گیٹ ہے، اور پہلے یہ سارے جو دکھ رہے ہیں نا اوپن، یہ سب پہلے ہوٹلس تھے، یہاں پہ شاپ تھے، ریسٹورنٹ تھے، باربر شاپ تھا، مطلب سیلون تھا. اب نہیں ہے. اب یہ ماشاءاللہ دیکھیں، اب میں یہاں سے چلیے اب میں نے بال نکلوا لیا، اور اب میں ہوٹل ڈھونڈنے کے لیے میں جا رہا ہوں. امید ہے کہ انشاءاللہ ہوٹل پاس میں مل جائے گا. اور یہ جو ہے نا صفا مروہ کے گیٹ سے جو سامنے دکھ رہا ہے نا، وہ مجھے وہیں ہوٹل مل گیا تھا، اسی میں ہوٹل مجھے مل گیا تھا. یہاں پہ ماشاءاللہ بہت کبوتر ہوتے ہیں، لوگ دانہ ڈالتے ہیں اور یہ لوگ کھاتے ہیں. اور یہ میں دیکھیے اب میں عصر کے لیے لگ بھگ 3:30 پونے 4 بجے میں وہاں سے نکلا تھا کہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے. اور عصر کیا ہے کہ اب وہ عصر کا وقت ہو ہی چکا ہے، اور اب یہ افطار کے لیے اب میں جاؤں گا تو انشاءاللہ عشاء کے بعد ہی مسجد سے باہر آؤں گا. مگر کراؤڈ بہت ہی زیادہ ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ مجھے بیسمنٹ میں نہیں جا سکتا خانہ کعبہ کے جس سامنے، کیونکہ وہاں پہ صرف احرام والے لوگوں کو یہ الاؤ ہے. تو ہوپفلی مجھے فرسٹ فلور پہ بھی نہیں ملے گا، شاید ٹاپ فلور پہ جانے کے لیے مل جائے. یہ پیچھے جو ہے نا یہ بہت بڑی مسجد بنی ہے، ابھی تک کنسٹرکشن کام چل ہی رہے ہیں وہاں پہ. اور یہ پہلے ایک ٹائم میں یہاں پہ جو ہے بہت سارے ہوٹلس ہوا کرتے تھے. اور یہ دیکھیں آپ افطار کا انتظام وہاں پہ ہوتا ہے، وہاں پہ عصر کے بعد ہی افطار کا انتظام اسٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے میں نئی مسجد کے اندر داخل ہو چکا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت دکھتا ہے. یہ لائٹنگ، ان کے جھومرز، ان کے اسٹرکچرز، ان کی ہر چیز. اور یہاں پہ دروازے بہت خوبصورت ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ کلیننگ کے بہت اچھے انتظام ہوتے ہیں، لوگ کلیننگ بہت اچھے سے کرتے ہیں. اتنے کراؤڈڈ ایریا کو کلین کرنا بہت مشکل ہوتا. آپ نے ایسے بھی بہت ساری کلیننگ کے ویڈیو دیکھے ہوں گے. ماشاءاللہ ابھی دیکھیے یہ نئی مسجد سے میں اب جو ہے میں باہر نکل رہا ہوں. اور یہ نئی مسجد ریئل میں بہت خوبصورت بنایا اور اچھے لگتے لکھنے میں. اور یہاں پہ فل اے سی کا انتظام ہے، فل پورا ٹھنڈ ہوتا ہے. اگر آپ ننگے پیر ہیں تو پیر ٹھنڈ ہو جاتا ہے، ٹھنڈ لگتا ہے. اور یہ دیکھیے میں نئی مسجد سے میں باہر نکل گیا کہ میں شاید مجھے کلاک ٹاور کے سائڈ سے میں اندر جا سکوں. مگر مجھے لگتا ہے وہ سارے گیٹس، سارے دروازے، مطلب پولیس جو ہے صرف جو احرام میں ان کو یہ الاؤ کیا. تو اس لیے میں جو ہے وہاں سے نا وہ کلاک ٹاور میں ہی میں افطار کے لیے آ گیا تھا، اور میں افطار وہاں پہ ہی کیا. اور افطار کرنے کے بعد اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اندر جاؤں، کیونکہ ایکچولی مغرب کے بعد جو ہے نا 1-1.5 گھنٹے تک وہ مسجد اندر نہیں الاؤ کرتی، کیونکہ کراؤڈ اتنے ہوتے ہیں، ان کو باہر نکلنا ہوتا ہے. اس کراؤڈ کے بعد الاؤ کیا جاتا ہے. میں انتظار کر رہا ہوں، انشاءاللہ میں اندر چلا جاؤں گا تو آپ لوگوں کے لیے میں کروں. اور دیکھیے یہ اب جو ہے نا یہاں سے میں اب اندر جانے کے لیے اب الاؤ کر رہے ہیں. اب میں اندر جانے کی کوشش کر رہا ہوں. گیٹ تک میں پہنچوں گا تو وہاں سے ماشاءاللہ اس دن رات بھی بہت چاند جو ہے نا بہت خوبصورت دکھ رہا تھا، اور شاید ویڈیو ریکارڈنگ اتنا نہیں آیا.
اچھا ہلکے کلاؤڈ تھے اور چاند پورا تھا۔ اب میں گیٹ کے بہت نزدیک آ گیا ہوں، انشاءاللہ مجھے اندر جانے کے لیے مل جائے گا، اور مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ میں فرسٹ فلور پہ میں جا پاؤں گا، یہ مجھے لگتا ہے یہ مجھے جو گیٹ اوپن ہے یہ ٹاپ فلور پہ ہی لے کر جائے گا ایلیویٹر سے، کہ کراؤڈ بہت ہی زیادہ ہے۔ اور دیکھیے میں آگے انٹری یہ مسجد کے اندر ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ شاید میں بیسمنٹ میں پہنچوں یا فرسٹ فلور پہ بھی نہیں، یہاں سے ٹریفک یہ ڈائیورٹ کر دے رہے ہیں، تو مجھے اوپر ہی جانا پڑے گا۔ اور یہ دیکھیں کچھ لوگ میں نے دیکھا کہ اس طرح سے بھی طواف کر رہے تھے، اور کچھ لوگ بلائنڈ لوگ بھی ہیں جو صرف ڈنڈے کے سہارے سے طواف کر رہے ہیں۔ اس بار بہت زیادہ لوگ دیکھے مجھے، اس بار میں فرسٹ ٹائم دیکھا، جتنی بار میں عمرے پہ گیا ہوں بلائنڈ لوگوں کو بہت سے طواف کرتے ہوئے۔ اور اب میں عشاء کی نماز اور تراویح انشاءاللہ میں وہاں پہ ہی پڑھوں گا، اور یہ میں نے آپ لوگوں کے ریکارڈ کیا، یہ مجھے موقع ملا تو میں اوپر سے ٹاپ فلور پہ، اور میں ابھی اوپر صرف تراویح عشاء اور تراویح پڑھنے کے لیے۔ اچھا تراویح کے حوالے سے ابھی ہمارے یہاں بہت باتیں چلتی ہیں کہ 8 رکعت یا 20 رکعت، تو میں اس بار میں دیکھا وہاں پہ چینجز ہو گئے۔ پہلے وہ یہاں پہ اس سے پہلے رمضان میں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر نمازیں ہوتی تھی، اور 20 رکعت تراویح جو ہے نا آلموسٹ 3 گھنٹے کی یہاں پہ ہوتی تھی، اور میں جب بھی ماشاءاللہ میں جب بھی مکہ گیا ہوں میں 3 گھنٹے کی تراویح وہاں پہ پڑھا ہوں، اور وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ ابھی اس بار میں نے اس سال 2024 میں نے کیا دیکھا، وہاں پہ ابھی 10 رکعت تراویح ہو گئی ہے اور 3 رکعت وتر ہے، اور اس سے پہلے اور طاق راتوں میں وہاں پہ جو ہے نا پہلے 21ویں رات سے جو ہے نا 20 رکعت تراویح اور پہلے ہوتی تھی، اور 12 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر، اور وتر کے لاسٹ رکعت میں قریب 30 سے 40 منٹ کی دعا ہوتی ہے وہاں پہ ہوتی تھی، اور ابھی بھی ویسے ہی ہے، مگر ابھی تراویح 10 رکعت ہو گئی ہے۔ اب یہ میرا دوسرا دن ہے، اور میں یہ عصر کے وقت کے کیونکہ عصر کے بعد مجھے عصر کی نماز کے بعد مجھے نکلنا ہے وہاں سے جدہ کے لیے، کیونکہ میری فلائٹ جو ہے نا رات 8 بجے ہے، اور مجھے وہاں سے نکلنا پڑے گا۔ یہ میں جدہ کے لیے نکل چکا ہوں، اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ویڈیو میں، یہ جدہ کے بعد ادھر سے جب آئیں گے جدہ کے بعد مکہ سے جب جانے لگیں گے تو جدہ سے پہلے یہ دیکھتا ہے یہ، اور یہ قرآن ریحل اور قرآن شریف کا یہ گیٹ ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا دکھتا ہے ریئل میں۔ میں ٹیکسی پہ تھا، ٹیکسی سپیڈ میں تھی تو میں ریکارڈ نہیں کر پایا صحیح سے، شاید اس کے یہ، اور آلموسٹ یہاں سے جدہ نزدیک ہے، اور میں 20 منٹ کے اندر میں انشاءاللہ جدہ میں پہنچ جاؤں گا۔ اور یہ دیکھیں اب آلموسٹ میں جدہ پہنچنے والا ہوں، اور یہ دیکھیں اب بس ایئرپورٹ یہاں سے 10 منٹ اور لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں، اور میں انشاءاللہ جدہ پر، اور میں افطار جو ہے میں ایئرپورٹ پہ ہی کروں گا، کیونکہ یہاں پہ کیونکہ میں افطار اگر وہاں حرم سے کر کے میں نکلتا تو میری فلائٹ چھوٹ سکتی تھی، تو اس لیے سیف اینڈ سائٹ جو ہے میں جدہ اب آلموسٹ میں جدہ پہنچ چکا ہوں۔ یہ دیکھیں ایک فلائٹ لینڈنگ کر رہی ہے، اور ماشاءاللہ جدہ ایئرپورٹ بھی بہت خوبصورت بنائی، نظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایئرپورٹ بہت اچھا دکھ رہا ہے۔ اب یہاں سے میں بورڈنگ کرا لوں گا، بورڈنگ کے بعد میں وہاں سے افطار کے لیے کچھ لے لوں گا، کچھ کہ یہاں پہ البیک بہت فیمس ہے، اور میں افطار لے چکا ہوں، البیک ہی لیا ہوں کہ کراؤڈ بہت زیادہ تھا اس کے لیے، بہت کراؤڈ ہوتا ہے۔ اب گیٹ کے پاس جا رہا ہوں، وہاں پہ گیٹ کے پاس رہیں گے، اور انشاءاللہ دیکھیں آپ یہ سن سیٹ، بس زیادہ وقت نہیں ہے، اب 5 سے 10 منٹ میں انشاءاللہ افطار کا وقت ہو جائے گا، سورج کیونکہ اب ڈوبنے والا ہی ہے۔ اور میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کیا۔ پلیز شیئر، لائک اینڈ کامنٹ، انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔